میں ایز ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، ہماری بات ہمارے اپنے وزیر بھی نہیں مانتے. میں کھلم کہتا ہوں، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ میں آج تک میں کسی سے ڈرا ہوں. میں ہر پلیٹ فارم پہ میں آن دا سپورٹ بات کروں گا. جو بھی وزیر ہمارا بات نہیں مانیں گے ان کو ہم انشاءاللہ بہت جلد پریڈ دیں گے. الصادق پبلک گرامر اسکول ہر سال کی طرح اس سال پھر انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے میرے خیال میں پورے کوئٹہ میں ٹاپ کیا ہے. پچھلے دنوں میں کئی اسکولوں میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے پروگرام دیکھے، لیکن میں اپریشیٹ دیتا ہوں الصادق گرامر ہائی اسکول کے پرنسپل جناب حبیب صاحب کو کہ جنہوں نے جس طرح کا پروگرام ترتیب دیا. اور میں نے اسکول کے کئی دفعہ وزٹ کیے، جس طرح وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے. یقیناً ہمارے اس پسماندہ صوبے اور خاص کر کے ہمارا بلوچستان جو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ پسماندہ ہے. میں ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کرتا ہوں سر حبیب صاحب کو کہ وہ جس طرح تعلیم کے حوالے سے ان بچوں میں جو ٹیلنٹ لا رہے ہیں یہ قابل دید اور قابل ستائش ہے. میرا تعلق ایک پولیٹیکل جماعت سے ہے، اس سے پہلے بھی میں آیا ہوں. میں نے مختلف جو ہے اس سٹیج پہ میں نے بات کی ہے. انشاءاللہ سر حبیب صاحب میرے بہت ہی قریبی دوست، میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں. انشاءاللہ آج میں سٹیج پہ یہ اعلان کروں گا کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ الحبیب گرامر اسکول کا دوسرا شاخ کھولیں گے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس علاقے کے خادم انسانیت جناب حاجی شریف خان خلجی صاحب نے سر حبیب صاحب کے لیے پچھلے سال انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ بہت جلد الصادق کالج کا جو بنیاد رکھیں گے. آج میں سر حبیب صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ جیسی خادم انسانیت، خادم عوام حاجی شریف خان خلجی صاحب جیسی آئیں گے، انشاءاللہ ہم اس کا بنیاد کچلاغ میں رکھیں گے. کچلاغ میں انشاءاللہ ہم صادق کالج کا انشاءاللہ جو بنیاد ہے وہ رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں صادق جو ہے سر حبیب صاحب کو کہتا ہوں، کل رات بھی میرے نوابزادہ جمال MNA نوابزادہ جمال رسانی صاحب سے میری بات ہوئی. میں نے حبیب صاحب کا بھی بات کروایا. آج ان کا یہاں پہ آنا تھا ایز اے چیف گیسٹ، لیکن کچھ سیاسی وجوہات کے بنا پہ وہ نہیں آئے. میں ان کے طرف سے بھی حبیب صاحب نوابزادہ جمال رسانی کے طرف سے بھی آپ کے ساتھ نیک خواہشات ہیں. اور نوابزادہ صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جہاں پہ بھی حبیب صاحب آپ کو کوئی بھی رکاوٹ ہے، ساراوانہ اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اینی ٹائم آپ آ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے خادم PB 44 میرو بھائی جان گورگیج صاحب، اس کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. یقیناً انسانیت کے نام سے ایک نام ہے، خدمت کے نام سے ایک نام ہے. انشاءاللہ العزیز جیسی عمرے سے آئیں گے، جس طرح ابرار بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں کے اسکول کا وہ بہت جلد وزٹ کریں گے. اسپیشلی میں ناچیز بھی، خیر میرا بات تو نہیں مانتا ہے، پھر بھی میں اس سے کہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کا اسکول کا وزٹ کرے. ہاں میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں بہت جلد MNA نوابزادہ جمال رسانی کو آپ لوگوں کے اسکول کا میں وزٹ کرواؤں گا، یہ میرے بس میں ہے. اور ساتھ ساتھ ایک دفعہ میں پھر ان تمام والدین کا میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ اس سردی کے ماحول میں وہ اپنے بچوں کو صبح جس طرح اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں. اساتذہ کے ساتھ ساتھ میں سب سے زیادہ اپریشیٹ ان والدین کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہر مشکل حالات میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ ہماری بلوچستان کی جو سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ ان والدین کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح ایجوکیشن کے لیے وہ باہر لاتے ہیں. اور بلوچستان ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت پسماندہ علاقہ ہے. میں پچھلے ہفتے لاہور میں تھا، میں نے وہاں پہ بھی اسکول کا پروگرام اٹینڈ کیا، فیس بک پہ موجود ہے. لیکن وہاں کی سپیچز اور یہاں کی سپیچز میں نے دیکھا، ہمارے بلوچستان کے بچے کسی سے کم نہیں ہے. ہمارے بلوچستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، صرف اور صرف اگر کمی ہے وہ توجہ کی کمی ہے. میں آج اسٹیج پہ یہ کہتا ہوں کہ میرا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، لیکن ہمارے یہاں بلوچستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی کم ہے. میرا درخواست ہے ہمارے ایجوکیشن کے جو وزیر جو ہے رائلہ دورانی صاحب سے کہ خدا را آپ ایجوکیشن کے حوالے سے ان ہمارے بلوچستان کے بچوں کو پروموٹ کرے، ہمارے ان بلوچستان کے طلباء کو آگے لائے تاکہ بلوچستان کا نام بھی
जो है सब अव्वल में आए। हर जगह में हम ये कहते हैं कि हमारा बलूचिस्तान पसमानदा है, पसमानदा है, हम कहते हैं कि पसमानदा है, लेकिन अल सादिक ग्रामर स्कूल के जो है प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान के बच्चे कभी भी पीछे नहीं है, वो सबसे ज़्यादा फ्रंट पे है। मैं प्रोग्राम का अपना बकाया हिस्सा हमारे और दोस्तों को भी देना चाहता हूं। मेरा दिल तो कहता है कि मैं 1 घंटा यहाँ पे स्पीच करूं और एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, खेल के हवाले से बात करूं, लेकिन क्या करूं, हमारी बात, मैं एज ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी बात हमारे अपने वजीर भी नहीं मानते। मैं कुलम कहता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं आज तक मैं किसी से डरा हूँ। मैं हर प्लेटफॉर्म पे मैं ऑन द स्पॉट बात करूंगा। जो भी वजीर हमारा बात नहीं मानेंगे उनको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द थ्रेड देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से थ्रेड देंगे। किस लिए थ्रेड देंगे कि वो हमारे वोट पे आए और हमारे बच्चों को तालीम के हवाले से, हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स के हवाले से और हमारे बच्चों को सेहत के हवाले से जब तक आगे नहीं लाएंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे। सर हबीब साहब, मैं आप और आपके तमाम स्कूल के स्टाफ का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ, और नवाज़ादा मीर जमाल खान रैसानी साहब की तरफ से 50,000 रुपये का मैं ऐलान करता हूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपको जो है देंगे। एक दफ़ा मैं फिर सर हबीब साहब, आप और आपके पूरी टीम, ख़ास करके हमारे जो ये माएँ बैठी हुए, उनका किरदार भी बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। अल्लाह आप लोगों का हमी नासिर हो हमारे साथ। इंशाल्लाह अगले जो प्रोग्राम हो, ज़िंदगी रही अगर हम थे तो इंशाल्लाह हम दोबारा आप लोगों के सामने आकर अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करेंगे। एक दफ़ा मैं फिर तमाम असातिज़ा और तमाम वालिदैन का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ।